اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کل محاسے۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو کل محاسے کے بہت سارے اسباب ہیں، مثلاً زیادہ مرغن خانوں کا بکثرت استعمال، گرم اشیاء کا استعمال، بد ہضمی، خون کی خرابی، مسامات کا کشادہ ہونا، مزمن قبض اور بواسیر جیسے امراض محاسوں کا باعث بنتے ہیں۔ عورتوں میں حیض کی خرابی کے باعث یہ تکلیف ہو جاتی ہے جس کی کمی بھی اس کا اسباب بن سکتی ہے۔ سن بلوغت میں پہنچنے پر جسم میں ہارمون کی کمی بیشی بھی اس کے اسباب میں شامل ہے۔ علامات کے اندر چہرے پر سرخ اور سفید رنگ کے پھنسیاں نما بقدر خشخاش کے دانے کے برابر یا اس سے تھوڑا سا بڑے دانے بن جاتے ہیں جن کو دبانے سے پیپ جیسا مواد خارج ہوتا ہے اور گرا بند پڑ جاتا ہے۔ آرام آنے پہ سیاہ رنگ کا داغ رہ جاتا ہے۔ یہ دانے چہرے پر بار بار نکلتے ہیں اور یوں چہرہ بدنما دکھائی دیتا ہے۔ آئیے اب اس کے علاج کی طرف۔ تو علاج کے اندر سب سے پہلے ارد کرسنا یعنی مٹر کے بیج کا آٹا کو شہد میں ملا کر چہرے پہ لگایا جائے تو یہ بھی کل محاسوں کو صاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گندم کے آٹے کے اندر اگر سرکہ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ نمبر 3، دال چینی کا سفوف بنائیں اور حسب ضرورت شہد میں ملا کر امیزہ بنا لیں اور چہرے پہ لگائیں تو یہ بھی چہرے کو صاف کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پانی کی بھاپ چہرے کو دیں، بہت زیادہ مفید ہے۔ نمبر 4، گھی کوار کے گردے کو رات کو چہرے پر لگا لیں تو یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے کل اور محاسوں کے لیے۔ چہرے پر لگانے کے علاوہ خون کی صفائی اور حدت کم کرنے کے لیے شاطرہ 5 گرام، گل منڈی 5 گرام آدھے لیٹر پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح چھان کر پی لیا جائے تو یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ تیل، ترشی، گرم اور محرک اشیاء، مٹھائیوں، ثقیل بادی اور مرغن غذاؤں سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ ٹھنڈی غذاؤں میں پھل اور سبزیاں بکثرت استعمال کیا جائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔